Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falhamdulillah fi hadha al-liqa' nastati' an naltaqi marratan ukhra fi hadha al-liqa' inda madatina at-tajwid wa mabhathuna al-yawm yani عن أحكام النون الساكنة والتنوين. فقبل أن نمضي إلى الدرس فهيا نقرأ سويا المتن. فندعو أولا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. فللنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق 6 رتبة فتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. هذا النوع. فإن هذه العناوين يعني أحكام النون الساكنة والتنوين مثل هذا العنوان وضعت لكل عدد من أبيات هذا النظم هي من فعل nazim rahimahullah ta'ala. Jadi sengaja mu'alif matan ini menuliskan setiap judulnya, menuliskan setiap bagiannya itu berjudul-judul. Wa ma yadullu ala dzalika annahu athbataha fi kitabi Fathul Aqfal fi bisyarhi Tuhfatil Atfal, dan ini pun telah beliau sebutkan di kitab karangannya yang berjudul Fathul Aqfal fi bisyarhi Tuhfatil Atfal. Wa alaihi fa innal asl bima yahfadhu Tuhfatil Atfal an yahfadhaha wa an yaqra'aha ala syaikhihi. Dan dianjurkan kepada kita yang mempelajari matan ini untuk juga menghafal matannya beserta judul-judulnya supaya lebih tahu ini judul bagian apa seperti itu. Fa nadkhul ila syarhil matan. Linnuni in taskunu litanwini arba'u ahkamin fa khudh tabini. Fa huna qaulun nazim rahimahullah ta'ala fi hadzal bait anna ahkamin nun sakinah wat tanwin hiya arba'atu ahkamin wa sanubayyinuha al-an. فالأول الآن سنوضح أن ماذا ما فرق بين النون الساكنة والتنوين أولا قبل أن ندخل إلى هذا. النون الساكنة يعني يترتب على 4 خصائص. يعني الأول النون ساكنة يكون أصلية. في نون الساكنة تكون هنا النون الساكنة أصلية، نون ساكنة أصلية. وأما في التنوين النون ساكنة يعني زائدة، النون ساكنة زائدة وليس أصلية مثل في نون ساكنة. وإما في النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، تكون في الأسماء والأفعال والحروف. وأما في التنوين لا تكون إلا في أسماء فقط. نعم. الفرق بين النون الساكنة والتنوين هذا. والفرق الثالث يعني تكون متوسطة ومتطرفة. وتكون النون الساكنة هنا يكون متوسطة ومتطرفة. متوسطة فهمنا ada berada di tengah, imma mutatarifah ada di ujung, di akhir gitu. Wa imma maizatu at-tanwin la takunu illa mutatarifah. Nah, sedangkan kalau tanwin itu adanya hanya di ujung saja. Seperti itu. Kemudian
Maizat Arabi sabata lafdan wa khattan wa waslan wa ma'nan. Kalau nun sakin itu sabata lafdan wa khattan wa waslan wa waqfan. Imma at-tanwin sabata lafdan wa waslan la khattan wa waqfan. Hadza نكرر إما في التنوين ثبت لفظا ووصلا لا خطا ووقفا. نعم فهمنا هذا الفرق بين النون الساكنة والتنوين. هذه 4. لا تنسى أن تكتبن. إذن ماذا أن تركزن وتستمعين جيدا في هذا الشرح. Jadi perhatikan dengan baik ya sampai kalian bisa mencatatnya, dan jangan lupa catat 4 perbedaan tadi antara nun sakinah dan tanwin. Fa nadkhul ila al-bait التالي. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبة فتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء مهملتان ثم غين خاء. نعم أي فأول من أحكام النون الساكنة والتنوين هنا يعني حكم الإظهار. ويكون إذا جاءت النون الساكنة نون ساكنة هنا مثل هذا نون ساكنة أو التنوين. أنا لا أكتبه. أو التنوين هذا مثال. أو التنوين قبل أحرف الحلق 6 المرتبة حسب مخرجها. dan فتكون إظهار كيف إذا كان الساكنة أو التنوين مقابل أي قبل ماذا بعد هذه حرف نون ساكنة أو التنوين أمامها أو بعدها حروف الحلقية. ما هو حروف الحلقية؟ يعني هذا همزة، يعني حروف حلقية همزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وتكون هذه الأحرف إما همزة والهاء تكون في أقصى الحلق قريب من الوتر الصوتي. Jadi aqsal halq itu paling dalam, dekat ke pita suara. حرف عين وحاء تكون مخرجها عند وسط الحلق, di pertengahan tenggorokannya. فوق مخرج همزة والهاء. وإما غين وخاء يكون في أدنى الحلق, jadi awal tenggorokan sini, agak atas ya, menuju ke mulut. فنكرر إذا كان نون ساكنة أو التنوين يتقابل بعدها هذه الأحرف 6 فتكون الحكم يعني حكم الإظهار, ويسمى بهذا لا يعرف بهذا يعني الإظهار الحلقي. لماذا يسمى بإظهار الحلقي؟ لأن إخراج الحرف المظهر يعني النون الساكنة والتنوين من مخرجه من غير جنة ظاهرة فيه فيسمى بإظهار حلقي, لأن حروف الإظهار 6 تخرج من الحلق. هذا سبب قوله. فسبب الإظهار بعد مخرج النون نكرر. وسبب الإظهار هنا بعد مخرج النون, بعد jauhnya. بعد مخرج النون عن مخرج حروف الإظهار. Kenapa disebut izhar? Sebabnya yaitu dikarenakan makhraj nun dan makhraj huruf halq ini berjauhan. فالنون تخرج من طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا. Maka nun itu makhrajnya keluarnya dari antara ditempelkannya lisan lidah dengan lithat tsanaya ulya, gusi gigi atas ya, di sini di belakang. Wal huruf al-izhar takhruju minal halqi, sedangkan kalau izhar itu keluarnya dari
huruf-huruf idhar keluarnya dari halq, maka disebutlah idhar al-halqi. Fa nadhkur al-misal. Misal huna, misal li hamzah. Hunaka al-misal al-awwal hadha fi kalimah wahidah. Wa huna misal fi kalimatain, wa tali misal inda at-tanwin. Fal awal misal hamzah yan'auna wala takunu fil Qur'an illa hadhil kalimah faqat. Naam. Yan'auna. Fa nastamir ila misal fi kalimatain. Kullun amana. Thumma misalu tanwin rasulun amin. Fa misalu liha fi kalimah wahidah minhum. Kemudian misal di kalimatain minhad. Terus misal di tanwin jurufin harin. Thumma misal ain an'amta fi kalimah wahidah. Imma fi kalimatain min amalin. Imma misal fi tanwin haqiqun ala. Imma mitaliha wa yanhituna. Hadhihi fi kalimah wahidah. Imma fi kalimatain min hasanatin. Wa imma fi tanwin alimun hakim. Wa misalu li ghain fasayunghiduna. Hadhihi misal li kalimah wahidah wa la takunu fil Qur'an illa hadhihi al kalimah faqat. Fasayunghiduna. Wa fi misal fi kalimatain min ghillin. Fa misal li kalimatain afuwan ghafura. Fal kha wal munkhaniqatu. Terus misal dan ini pun yang misal kha wal munkhaniqatu itu di Al-Qur'an hanya satu kalimat ini saja ya. Wala yakunu fil Qur'an illa hadhil kalimah faqat. Misal kha fi kalimah wahidah. Imma kha fi kalimatin min khilaf. Wa misal fi tanwin alimun khabir. Fa nadkhul al-an ila mabhas at-tali. Wa tsani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat aw hunaka fi nuskhatin ukhra in kana yarmulun aw yarmalun. Ada di cetakan yang menuliskan yarmalun, ada yang cetakan juga yang menuliskan yarmulun. Wa tsani ahkamun nun sakinah wa tanwin idgham takunu idza jaa ba'da nun as-sakinah aw at-tanwin ahad huruf as-sittah allati jumi'at wa ishtuhirat fi kalimah yarmalun. Ya ra mim lal waw nun yarmulun aw yarmalun wala takuna dzalika illa fi kalimatain. Sedangkan kalau misal idgham itu kan kalau tadi di idhar ada misalnya dalam kalimat wahidah. Tapi kalau di idgham misalnya itu berupa kalimatain. Nanti ada penjelasan misal di kalimat wahidah itu nanti disebutnya bukan idgham. Nah, kita bahas ya. Fa nukarrir anna huruful idgham yani yujma fi kalimah wahidah yarmalun aw yarmulun. Ya ra mim lam waw wa nun. Fa misal lahza nubayin awalan wa yu'rafu al-idgham bi annahu idkhalu harfis sakin. Ma huwa harfis sakin yani an-nun as-sakinah aw at-tanwin fi harfin mutaharrik. Ma huwa harfin mutaharrik yani ahad huruf al-idgham as-sittah. Ahad huruf al-idgham as-sittah. Nukarrir idkhalu an-nun as-sakinah aw at-tanwin fi harfin mutaharrik yani ahad huruf kalimah yarmalun
bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, bihaitsu yasirani kalimah yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsil harfi tsani, min jinsi harfi atsani. Ma huwa harfi tsani? Hadhihi min ahadi hadhihi yarmaun imma harfi al-awwal anifan nun aw at-tanwin, imma ahad huruf tsani yani hadhihi as-sittah huruf as-sittah. Fa fasababul idgham la naktub huna nasitu. Fasababul idgham yani an-nun as-sakinah aw at-tanwin fi an-nun at-tamathul, an-nun as-sakinah aw at-tanwin fi an-nun at-tamathul. Nah, fi an-nun at-tamathul. An-nun sakinah fi an-nun at-tamathul. Amma fil mim at-tajanus, nun as-sakinah ma mim at-tajanus, li'anna an-nun wal mim yashtarik, nun wal mim yashtarikani fi kullun fi jami'i sifat wa yakhtalifani fi makhraj. Sifat nun dan mim itu sama tapi beda makhrajnya. Nun makhrajnya di mana sedangkan mim makhrajnya di mana. Kalau nun tadi aina yakunu inda tarfi lisan ma'a lisati tsanaya ulya, amma mim yakunu makhrajha indal fam. Naam. Wa amma baqiyatil huruf yani ghairu huruf mim wa nun yani ya, ra, lam, wal waw, at-taqarrub fil makhraj was sifat bainahum wa bainan nun. Nah, imma ya, ra, lam, waw, nun taqarruba fil makhraj. Jadi makhrajnya dekat dengan nun. Ya, ra, lam, dan waw itu makhrajnya dekat dengan makhrajin nun. Itu sebab dari idghamnya. Ingat ya, kalau mim sama kalau mim at-tajanus, kalau nun tamathul, kalau ya, ra, lam, wal waw itu jadinya taqarrub fil makhraj. Fahimna ila huna? Na'am, nadhkur ila matan atali lakinnaha qismun yudghama fihi bi ghannatin biyan mu'lima, fihi bi ghannatin biyan mu'lima, lakinnaha qismun yudghama fihi bi ghannatin biyan mu'lima, ay anna huruful idgham qismani, qismin yajibu idghamuhu bi ghannah. Jadi yakni idgham bi ghannah. Idgham itu terbagi menjadi dua. Yang pertama qismun yajibu idghamuhu yakni idgham bi gunnah, wa huwa arba'atu hurufin tu'lam min kalimah, dan yang empat ini idgham bi gunnah ini memiliki hurufnya ada empat, yaitu kalau disatukan menjadi yanmu. Wa ma'na dzalika in jaa'a ba'da nun as-sakinah aw at-tanwin ahad hurufi kalimah yanmu, ya, nun, mim, wal waw, yakunul hukmu al-idgham madza idgham bi gunnah, wala takunu dzalika illa fi kalimatain kama sanadhkur al-an. Al-misal ya, misalu ya fi kalimatain, hadha misalu li an-nun as-sakinah wa hadhihi kalimah misal fi tanwin. Misalu ya faman ya'mal kama dzukira anifan, fatakunu al-harf min jinsi al-harf atsani. Ma huwa harf atsani? Hadhihi imma hadha yusamma harf al-awwal nun sakinah wa hadha harf atsani. Wa takunu as-saut ka'annahu yusma yadkhul an-nun yadkhul ila ya, faman ya'mal. Wa mithalu litan wa barqu yaj'aluna, fa mithalun nun min ni'matin. Nah, in kan hadha anifan tamathul. Wa amanatan nu'asa,
amanatan nu'asa. Wa yakunu nun inda tanwin hadha nun madha anifan nun madha zaidah ya at-tanwin karena in kana nasma at-tanwin kana hunaka harfin nun fil akhir sah at-tanwin. Fa misalul mim malin fa harfil al-awwal yani harfin nun kana huwa yadkhul ila harfis tsani mim malin. Fa misalul litanwin ayatim mubayyinat. Nah, misalul liwaw miwal. Kemudian misal tanwin ghisyawatu walahum fa نعم فهمنا إلى هذه المثالات وندخل إلى متن التالي يعني إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. أما إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين الآن سندخل إلى هذا المبحث. أما إذا كانت النون الساكنة بكلمتنا إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم بكلمة قصده تكون في كلمة واحدة. إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل أحد حروف كلمة ينمو كلمة هذا ينمو في كلمة واحدة اسمنا في كلمة واحدة فلا تدغم بل يجب إظهارها. Apabila huruf-huruf ini nun sakinah atau tanwin bertemu dengan kalimah yanmu dalam satu kalimat, maka jangan diidghamkan, melainkan harus diizharkan. Fala tudghim bal yajibu izharaha. Fa mislu kalimah nazkur huna al-mithal kalimah dunya wa kalimah sinwan kama bayana Syekh Al-Jamzuri rahimahullah taala. Wa hadha al-hukmu yusamma al-idhar al-mutlaq. Nah, kenapa ini kalau misalkan nun sakinah awit tanwin bertemu dengan huruf yanmu ya nun mim waw dalam satu kalimat, maka itu tidak disebut idgham, melainkan disebutnya idhar mutlaq ya. Ya wajib idharnya, jangan digunakan. Fa wan hasara fil Qur'an al-Karim fi arba'ah mawadhi, dan di Al-Qur'an pun ada beberapa misalnya seperti 4 kalimat ini. Dunya, sinwan, qinwan wa bunyan. Dunya, qinwan, sinwan wa bunyan. Fa wa sababul idhar mutlaq yakni sabab idhar kenapa sebabnya disebut idhar mutlaq karena untuk wuduhil makna hatta yakun al makna wadih agar maknanya lebih jelas ya. Falau udghamatin nun fil ya kalimah dunya la asbata. Tapi apabila diidghamkan di kalimah dunya ini maka akan menjadi duya bukan dunya ya, duya. Kemudian dalam kalimat sinwan akan menjadi suwan atau siwan. Sedangkan dalam bahasa Arab beda hilang satu huruf saja atau berbeda harokat saja itu akan merubah maknanya. Maka dalam kalimat ini wajib diizharkan, jangan diidghamkan. Ingat ya tadi apa? Kenapa diidghamkan? Karena untuk kejelasan maknanya, seperti huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ya nun mim waw. Apabila bertemu maka mereka harus dalam satu kalimat. Ingat, dalam satu kalimat maka harus diizharkan, dan ini disebut juga izhar mutlak. Sedangkan kalau diidghamkan itu berada dalam kalimatain, 2 kalimat ya nun mim nun mati atau tanwin bertemu dengan nun sakinah awit tanwin bertemu dengan ya nun mim waw dalam 2 kalimat itu maka harus diidghamkan. Kalau dalam satu kalimat harus diizharkan, menjadi hukumnya izhar mutlak. Dan di Quran pun ada wa ulhiqa bil idhar al mutlaq mawdu'an, dan di izhar mutlaq ya di Al-Qur'an ada 2 kalimat lagi yakni Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, di kalimat Yasin ada tanwin kan, dan nun sana nun zaidah.
tanwin bertemu dengan harfu waw di sini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, kalau tadi kan disebutkan ini dalam kalimah wahidah. Nah, sedangkan ini kok jadi kalimatain, tapi kenapa bukan idgham tapi malah idhar mutlaq? Sanadkuru asbab ba'da hadza, ba'da dzikri hadhil kalimat. Wa kalimah nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fala tudghim nun fi yasin wala nun fi fi waw allati ya'ti ba'daha fi hadhihi wal Qur'an wa waw wal qalam hadhihi bal tazharu mura'atah li ru'ya Hafs an Asim. Jadi wagaraha. Jadi kita malah harus mengizharkan karena untuk menjaga riwayat Hafs an Asim. Wa qila mura'ah littisal infisal al-hukmi kadzalika. Mura'ah jadi menjaga karena antara Yasin wal Qur'an Hakim ada wasl kan, ada wasl Yasin wal Qur'anil Hakim. Fannun in ittasalat bima ba'daha lafdan fi halatil wasl fahiya munfasilah hukman. Munfasilah hukman fi Yasin wa nun wa hadhihi wa huma isman min asma'is surah indal Qur'an. Wa yusamma bihadza yakun idhar mutlaqan. Jadi hadhil istisna ya, yang berapa? 1 2 3 4 kalimat ini dan 2 contoh ini itu istisna dari idhar atau pengecualian dari izhar, maka akan disebut menjadi idhar al-mutlaq. Li adami taqyidihi bihalqi aw syafahi aw qamari. Yani wa faidah aziyadah, yani ana la aktub huna Tasimim Fatihata surah Fatihah surah Asy-Syu'ara wal Qasas fiha hukmul idgham bi gunnah Tasimim limadha wa dzalika fi nun as-sakinah allati fi harfi sin ma hurufin mim mura'ah lintisali al-lafdi waqfa ma ja'a fi riwayah Hafs an Asim. Nah, kalau tadi ini yang seharusnya kalau dilihat dari bentuk sepertinya ini idgham kan, malah diharuskan izhar mutlak karena hukumnya itu harus hukum bacanya harus diwasalkan ya, dibedakan Yasin wal Qur'anil Hakim untuk menjaga riwayat Hafs an Asim. Begitu pula dengan kalimat tasimim itu kalau dilihat dari bentuknya seperti izhar mutlak karena dalam kalimat wahidah, tapi untuk menjaga riwayat Hafs an Asim maka hukumnya itu idgham tasimim. Wa hadza intahayna minal mabhath fa imma al-mawdu' at-tali insyaallah nabhath fi liqauna at-tali. Barakallahu fiikunna ahsantunna fi jazakumullahu khairan ala husni istima' wal musyarakah fi hadzal dars. Lallaha yufahhimuna fi hadzal ilm. Barakallahu fiikunna jami'an. Fa in hunaka syai' la tafhamna faltas'alani. Na'am, barakallahu fiikunna. Thumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.